وقعت الواقعة ليس لمقاتلها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اس کے ہولناکی پھر میدان محشر کی ہولناکی ایسی ہولناکی میں جہاں نہ باپ بیٹے کو پہچان رہا ہے نہ بیٹا باپ کو پہچان رہا ہے نہ ماں اپنی سگی اولاد کو پہچان رہی نہ سگا بھائی اپنے بہن کو پہچان رہا ہے ہر شخص افراتفری کے عالم میں ہوگا خود ہمارے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اے عائشہ اگر اس دن تو پکڑ لی گئی تو میں محمد بھی تجھے بچا نہیں سکتا تو میرے بھائیوں میرے دوستوں سنو اس حافظ قرآن کی جس کے آج ہمیں ہماری نظروں میں کوئی اہمیت نہیں ہے جس کی کوئی اوقات نہیں ہے جس کو ہم عزت کی کرسی دینا بھی گوارا نہیں کرتے جس کو ہم مسجد پر بھی بیٹھانا گوارا نہیں کرتے جس کو حافظ صاحب کو یوں ہی لمبان کرتے رہتے ہیں گھر میں جب چاہے آئے جائے کوئی پرسان حال نہیں لیکن اس میدان محشر کے نقشے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ارشاد فرماتی ہے کہ اس میدان میں جہاں ہر شخص پریشان حال ہوگا کوئی بدبو میں پریشان ہوگا کسی کی آنکھیں پھوٹی ہوئی ہوں گی کسی کے کان بہرے ہوئے ہوں گے اور کوئی پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا ایسی حالت میں اللہ جل جلالہ عمن والہ ایسا کرم فرمائیں گے کہ اس حافظ قرآن کے جو والدین ہوں گے ان والدین کو فرشتوں کے ذریعے سے بلایا جائے گا اور ان کے ماں باپ کو عرش کے نیچے بلایا جائے گا اور اللہ ارشاد فرمائے گا کہ جنت سے ان کے لیے ممبر لایا جائے اور اس ممبر پر ان کو بیٹھایا جائے اور جنت سے تاج لایا جائے ان کے سر پر اللہ جل جلالہ عمن والہ اپنے دست مبارک سے سر پر تاج سجائیں گے اور وہ تاج کی ایک موتی کی کرن اس کی چمک یوں ارشاد فرمایا گیا کہ اگر دنیا میں دکھا دی جائے تو یہ چاند اور سورج اس کے سامنے مٹھی پڑ جائیں گے ایسا چمکتا ہوا تاج ہوگا اور ان کو جنت کا جوڑا پہنایا جائے گا لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے اے اللہ یہ کوئی انبیاء میں سے ہے اے اللہ یہ صلحاء میں سے ہے اے اللہ یہ متقین میں سے ہے اے اللہ یہ غازی ہے اے اللہ یہ شہداء میں سے ہے ارشاد فرمایا جائے گا نہ یہ اولیاء میں سے ہے نہ یہ عابدین میں سے ہے نہ یہ انبیاء میں سے ہے نہ یہ شہداء میں سے ہے ہاں یہ وہ ہے جو میرے عرش کے نیچے میرے ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں میرے جنت کے ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو جنت کا لباس پہنایا گیا ہے اور ان کے سروں پر جنت کا تاج رکھا گیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے قرآن کریم کو اپنے سینے میں اتارا تھا یہ ان کے ماں باپ ہیں ان کو یہ عزت آج عطا کی گئی اور سنو میرے بھائیوں پھر کیا ہوگا پھر اعلان کیا جائے گا اللہ ارشاد فرما دے تم دونوں آرام سے ہی بیٹھو تم نے دنیا میں میرے قربان کے لیے بڑی مشقت اٹھائی تھی اپنے چاند جیسے پھول کو اپنے لخت جگر کو جس کو تم ہر روز چاہتے تھے اے کاش میرا بچہ میری گود میں رہے اے کاش راتوں میں میرے باہوں میں سوئے اے کاش گھر کی پکی ہوئی چیز اس کے منہ میں لقمہ بند کر کے حلق سے نیچے اترے لیکن تم نے دنیا کی پرواہ نہیں کی تھی دنیا کے کھانے کی نعمتوں کی پرواہ نہیں کی تھی بس تمہارے دل میں یہ بات آئی تھی کہ میرا بچہ حافظ قرآن بن جائے تم نے میرے اوپر یقین کیا تھا آج میں تمہیں وہ اعزاز دیتا ہوں کہ تم اس عرش کے نیچے آرام سے جنت کی ہوائیں لیتے رہو اور بیٹھے رہو میں سارے آدم سے لے کر کے قیامت تک آنے والی نسلوں سے حساب کتاب لیتا ہوں آگے ارشاد فرمائے اللہ اعلان کرائے گا اللہ اکبر کیا فضائل ہیں کیا مناقب ہیں کہ اللہ اعلان کرائے گا سید این الحفاظ القرآن الکریم رضا سید اے لوگوں میرے قرآن کے حفظ کرنے والے کہاں ہیں یقال لصاحب القرآن ان سے کہا جاتا ہے حاضر ہوں گے جتنے حافظ قرآن ہوں گے اللہ کے قریب اب اللہ اعلان کرے اللہ خود اعلان کرے
اقرا، اے میرا بندہ تو نے قرآن کو یاد کیا تھا، بڑی مشقتیں جھیلی تھی، تو نے کچی پکی روٹیاں کھائی تھی، تو نے کچے پکے چاول کھائے تھے، تو نے اپنی رات کو بغیر پنکھے میں گزارا تھا اور مچھروں میں تو رات کو گزار کر کے صبح وضو کر کے اپنے حافظ صاحب کے سامنے بیٹھ کر کے قرآن کو سنا تھا۔ تیرا جی چاہتا تھا کہ میں گھر کو جاؤں، میری بہن میرا انتظار کر رہی ہوگی، میں آواز جب پہنچوں گا لپک کر کے میرا استقبال کرے گی، لیکن تو نے اپنے دل کو سمجھایا کہ بہن میں بعد میں آ جاؤں گا۔ چھوٹا بھائی جو ہر روز پوچھا کرتا تھا کہ بھائی کب آئے گا، ہر جمعرات جمعے کو جاتے ہوئے وہ باہوں سے چمٹ کر کے گودوں میں کھیلا کرتا تھا، تم نے اس بھائی کی بھی پرواہ نہیں کی۔ اے میرے حافظ قرآن، تو نے قرآن کو یاد کیا تھا تو آ اقرا، پڑھ وارتقی، اور جنت کے مرتبے پر چڑھ، ورتل، اور بہترین پڑھنا، کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسا کہ میں اچھے سے پڑھتا تھا، اور پڑھتا چلا جا اور جنت کے منازل کو طے کرتا چلا جا۔ تیری آخری آیت جہاں ہوگی والناس پر تو پہنچے گا، وہاں پر تیرا جنت میں ٹھکانا ہوگا۔ حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ جنت کے منازل اتنے ہی ہیں جتنے قرآن کریم کی آیات 6666 کہ وہ وہاں پہنچ جائے گا، وہاں اوپر۔ اب وہاں پر جیسی پہنچے گا، اللہ اکبر، جنت الفردوس کی حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا، حدیث پاک میں ارشاد ان فی الجنت نہر اسمہ ریان علیہ مدینۃ من مرجان لہ 70,000 باب، کہ آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان فی الجنت نہر، جنت میں ایک نہر ہے، اسمہ ریان، اس کا نام ریان، علیہ مدینۃ من مرجان، اس میں ایک محل ہے جو مرجان سے بنا ہوا ہے، لہ 70,000 باب، اس کے 70,000 دروازے، اتنا بڑا محل اللہ نے بنا رکھا ہے جس کے 70,000 دروازے ہیں، لہ 70,000 باب من ذهب وفضة، یہ لکڑی کے نہیں ہے، ان لکڑیوں کے پتھر کے نہیں بنائے گئے، اللہ نے اس محل کے دروازے کو بنایا سونے اور چاندی سے بنایا ہے۔ اے اللہ، یہ ملے گا کس کا، یہ عطا کس کو کیا جائے گا؟ آقا نے ارشاد فرمایا لحامل القرآن، جس نے قرآن کریم کو اپنے دل میں اتار لیا، اللہ تبارک و تعالی یہ محل جب پڑھتا ہوا اوپر چڑھے گا، یہ محل اللہ کو عطا فرمائے۔ اور سنو میرے بھائیوں، اور سنو، جب وہ اوپر کے منزل پر پہنچے گا، دروازہ کھلے گا، ہر دروازے سے 70,000 فرشتہ استقبال کے لیے اور سلام پیش کرے گا، سلام سلام، استقبال ہو رہا ہے، اور گفٹ پیش کیا جاتا ہے۔ ہاں، یہاں بھی حافظ ہوتے ہیں، گفٹ پیش کیا جاتا ہے، ہاں کرنا چاہیے، جنت کی نقل اتار، گفٹ پیش کیا جائے گا، استقبال کیا جائے گا، استقبال۔ پھر اس کے بعد اللہ آخر میں ارشاد فرما دے گا، اے فرشتوں اب تم سلام کرنا بند کرو، سلام کرو، کون کرے؟ وہ کہے گا ہمیں تو اے اللہ، یہ سلام کر رہے تھے، مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ میرا مقام اونچا سے اونچا ہوتا چلا جا رہا تھا، میرا دل بھولتا، جیسے انسان دنیا میں کوئی سلام کر لے تو دل بھول جاتا ہے، تو جنت ہو گئی، میرا دل بھول رہا تھا، اللہ سلام آمن بن گیا۔ اللہ ارشاد فرماتا سلام قولا من رب الرحیم، اے میرا بندہ، اے میرا بندہ، اب تجھے فرشتے نہیں، تیرا رب خود تجھے سلام پیش ہے۔ پھر فرشتے اس کو لے کر کے چلیں گے بالا خانے پر، بالکنی ہوتی ہے، ہر شخص اپنے گھر میں چھوٹی سی بالکنی نکالتا ہے اور وہاں کھڑا ہوتا ہے، شام کے وقت، صبح کے وقت اچھی فضا آتی ہے، اچھا لگتا ہے، تو فرشتے اس کو لے کر کے بالکنی محل کی سیر کراتے ہوئے بالکنی کی طرف لے کر گئے، فرشتے کہیں گے نیچے دیکھو، نیچے دیکھو، یہ جنت نیچے تو آگ چل رہی ہے، لوگ اس میں چل رہے ہیں، لوگ تڑپ رہے ہیں۔ فرشتے بتائیں پہچان دے کسی کو پہچان دو، اور دیکھو اس میں تو میرے چاچا ہیں، میرا
اے اللہ وہ بھی اسی میں میرے خاندان کے لوگ ہیں، اللہ میں جنت